سب سے پہلے آپ کو پشاور کے مناظر دکھاتے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں، جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر آج ورکرز کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری اسی سے خطاب کرنے کے لیے یہاں پر موجود جلسہ گاہ پہنچے ہیں، کچھ دیر بعد خطاب بھی کریں گے۔ ابھی جو شرکاء ہیں ان کا یہاں پر آنے کا شکریہ ادا کریں، ہاتھ ہلا کر خیر مقدم کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کل کے پی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں، آج وہ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے، پہنچ چکے ہیں وہ جلسہ گاہ میں۔ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں نکراں، وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ منسٹر نے آپ کو بتایا کہ آج کیبنٹ نے 3 بڑے فیصلے کیے ہیں آئی ٹی ٹیلی کام کے سیکٹر سے منسلک۔ ایک یہ کہ پاکستان میں پہلی اسپیس پالیسی آج جو ہے اس کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے۔ یہ اسپیس پالیسی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہماری ٹیلی کام پالیسی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلے پی ٹی سی ایل کی لینڈ لائن ہوا کرتی تھی اور اس سیکٹر کو ریفارم کرنے کے لیے ٹیلی کام ایکٹ لایا گیا اور اجازت دی گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اسپیکٹرم لے کے ٹیلی کام سروسز آفر کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سب کے ہاتھ میں فون ہیں، سمز ہے، اب آپ کو لینڈ لائن لینے کے لیے 2 MNAs کی سفارش کی ضرورت نہیں، اینڈ سو آن۔ سو دیٹس ہاؤ دا کنٹری کین ہیو پروگریسڈ، کیونکہ ہم اپنی اسپیکٹرم جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیلی کام آپریٹرس کو دے سکتے ہیں اور ہم نے وہ الاؤ کیا ان واٹ از کالڈ اے بیلنسڈ ٹیلی کام پالیسی۔ بیلنس کا مطلب یہ کہ اس میں سرکار بھی اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ کہ اب کیونکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے اور دنیا میں بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹ سے کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرنا چاہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ اگر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو سیلولر ٹاور کے تھرو کرتے ہیں، جو یہاں سے شاید 1 کلومیٹر دور ہو، 1.5 کلومیٹر دور ہو، جس کے تھرو ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور سیٹلائٹس پہلے جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہوتی تھیں، زمین سے بہت دور ہوا کرتی تھیں، تو وہ ٹی وی کے سگنلز کو تو براڈ کاسٹ کرنے کے کام آ سکتی ہیں لیکن بات کرنے کے لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں لیٹنسی بہت زیادہ تھی۔ اب کیونکہ یہ لو آربٹ سیٹلائٹس ہیں، یہ فیزڈ رے اینٹینا ٹیکنالوجی ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے۔ لو آربٹ کا مطلب کہ یہ ہمارے سے نسبتاً قریب ہے، اس لیے اس کے تھرو کمیونیکیشن سروسز، انٹرنیٹ سروسز آفر کی جا سکتی ہیں۔ اب کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، 1 سے زائد کمپنیز ہیں جنہوں نے لو آربٹ سیٹلائٹس لانچ کر دی ہیں۔ کسی کے پاس 3000 سیٹلائٹس ہیں، کسی کے پاس 4000 سیٹلائٹس ہیں، کسی کے پاس 14000 سیٹلائٹس ہیں جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹس ہیں۔ تو اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کمیونیکیشن سروسز، انٹرنیٹ ڈیٹا سروسز سیٹلائٹس کے تھرو فراہم کی جا سکیں اور یہ ٹیکنالوجی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے۔ تو آج جو کابینہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اسپیس پالیسی کو اپروو کر کے، وہ یہ لیا ہے کہ اب پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان میں آ کے یہ سروسز آفر کر سکے گا اور اس میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ آفر کر رہی ہیں۔ اسٹار لنک ہے، لیو ہے، ون ویب ہے، بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ والی سروسز آفر کر رہی ہیں اور ہم نے آج پالیسی جو بنائی وہ بیلنسڈ پالیسی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسپارکو اور پاک سیٹ جو کہ سرکاری ادارے ہیں وہ بھی سیٹلائٹ کمیونیکیشن، سیٹلائٹ امیجنگ اور یہ تمام سروسز پرووائڈ کرتے رہیں گے اور جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ انہی سے سروسز لیتے رہیں گے، لیکن جو پرائیویٹ صارفین ہیں وہ اب لو آربٹ سیٹلائٹ کی جو نیو ٹیکنالوجی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اب ہم نے جو قدم لیا اب اس کا آف کورس اگلے جو لاجیکل سٹیپس ہیں وہ یہ کہ یو وڈ سی کہ پاکستان میں اگلے مہینے 2 کے اندر یہ پرائیویٹ کمپنیز اپنی سروسز آفر کرنا شروع کر دیں گی اور یہ جو اسپیس پالیسی بنائی گئی اس میں اس کو بہت، کیونکہ اسپارکو ہمارا نیشنل اسپیس پروگرام ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کے لیے فنڈنگ کریٹ کرنا تاکہ اس کی جدت میں، اس کی ایڈوانسمنٹ میں ان پیسوں کو انویسٹ کیا جا سکے۔ وہ تمام ماڈل جو تشکیل دیا گیا وہ یوں دیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے سروسز آفر بھی کر سکے، ان کے ریونیو سے ایک فنڈ بن جائے، اس فنڈ کو ہم اپنے اسپیس پروگرام میں استعمال کریں تاکہ اسپارکو بھی اپنی نئی سیٹلائٹس بنا سکے، اس کے اوپر تحقیق کر سکے اور جو نیشنل ہمارا اسپیس پروگرام ہے اس کو ہم فنڈ کر سکیں۔ تو یہ نیشنل اسپیس پالیسی ہے، اس کو تقریباً 3 ماہ لگے ہیں۔ دس از بٹوین آس، اسپارکو۔ وفاقی کابینہ نے پہلی اسپیس پالیسی کی منظوری دے دی ہے اور اسی سے متعلق وفاقی نگراں وزیر آئی ٹی اور وزیر اطلاعات بریف کر رہے ہیں۔
آگے بڑھیں، آپ کو خبر دیں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ 6 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے معطل کیا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سیویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اپیلز پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس طارق مسعود نے اپنے اوپر سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کا اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ بینچ سے الگ نہیں ہوں گا، کیا کر لیں گے، جس پر جسٹس جواد ایس خواجہ نے کہا آپ نے اپنے نوٹ میں فوجی عدالتوں کی درخواستوں پر رائے دے دی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے بانی تحریک انصاف کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت ہونے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ خاور مانیکا کا الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے پیری مریدی کے چکر میں رابطہ استوار کیا، بعد میں دونوں کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ خاور مانیکا کے مطابق ناجائز تعلقات کی بنا پر انہوں نے بشرا بی بی کو نومبر 2017 میں طلاق دے دی تھی۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ گواہ مفتی سعید اون چودھری محمد لطیف کے بیانات اور الزامات کی تائید کرتے ہیں۔ کیس کی سماعت کل ہوگی۔ بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں بانی تحریک انصاف بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوں۔ ایک طرف ججز گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کہہ رہے تھے، دوسری طرف میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ سازشی عناصر شام کو آ کر اپنی دکانیں لگا لیتے تھے اور ہمارے خلاف زہر اگلتے تھے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف بدستور اپنی اقتدار سے بے دخلی کے کرداروں کے احتساب کے مطالبے پر قائم ہے۔ لاہور میں پارٹی اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے لاہور کے جلسے میں انتقام کا جذبہ نہ ہونے کا کہا تھا، مگر حساب تو بنتا ہے۔ 2017 میں 25 کروڑ عوام کے خلاف سازش ہوئی تھی اور انہیں اس سازش کو بھولنے اور معاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے جنرل راحیل، جنرل باجوہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ 8 فروری 25 کروڑ عوام کی جے آئی ٹی اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ میں نے لاہور آ کے یہ کہا تھا 21 اکتوبر کو کہ میں کسی انتقامی جذبے سے یہاں نہیں آیا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے، لیکن حساب تو لینا بنتا ہے۔ یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا کیوں اس ملک کے ساتھ 25 کروڑ عوام کے خلاف یہ ایکشن ہوا ہے، یہ سازش ہے، اور 25 کروڑ عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، پورا نوٹس لینا چاہیے۔ میں کسی انتقامی جذبے سے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا؟ وجہ پتہ لگنی چاہیے۔ میں نے تو جنرل باجوہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، کبھی نہیں کی، نہ میں نے کبھی جنرل راحیل شریف کے خلاف کبھی سازش کی ہے، نہ کبھی کسی اور کے خلاف کبھی کوئی سازش کی ہے۔ جنہوں نے قوم کے خلاف اس طرح کے کام کیے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو کہہ دوں کہ جناب میں بھول گیا ہوں، میں نہیں بھول سکتا۔ اس کا جو اس کا ذمہ دار ہے اس کا حساب لیا جانا چاہیے، ورنہ ملک کے ساتھ یہ تماشا، یہ کھیل ہوتا رہے گا۔ 8 فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی جے آئی ٹی بنے گی انشاءاللہ، جے آئی ٹی بھی بنے گی اور سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی، تو انشاءاللہ وہ پھر تاریخی فیصلہ دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایک سیاستدان کہتا ہے کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، پتہ نہیں کہاں سے واپس آ گئی۔ پسماندہ علاقوں کے لوگ یہ بیان سن کر کہتے ہیں کہ وہ کون سا پاکستان تھا۔ پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا کہ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنا ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر 18 ماہ میں ترجیح مسائل کے حل کے بجائے جیلوں میں ڈالنا ہو تو اسی میں کامیابی ملے گی۔ بجلی کا جو مسئلہ ہے آپ سب اس سے گزر رہے ہیں، بجلی کا جو بل ہے اس کا شکایت جگہ جگہ سے آ رہا ہے، اور جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب کوئی سیاستدان کہتا ہے نا کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا، پتہ نہیں کہاں سے لوڈ شیڈنگ آئے، تو جو پسماندہ علاقے
से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब ऐसे बयान सुनते हैं वो समझते हैं ये कौन सा पाकिस्तान है जिसमें कोई वक्त था जहाँ लोड शेडिंग नहीं था। अब तो हमारा इतना महंगाई हो चुकी है तो आप वो बिजली का बिल दे भी नहीं सकते हैं। साथ साथ हमारा मौसमी तब्दीली के जो नुकसानात है वो पूरी दुनिया के सामने है। तो क्यों नहीं हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएं। जो मकामी लोग हैं जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको कम कीमत का बिजली भी पहुंचा सकते हैं, मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर सकते हैं, महंगाई का भी मुकाबला कर सकते हैं। ये मुमकिन है, गैर मुमकिन नहीं है। बस अगर आप 18 महीने मिले या 3 महीने मिले, अगर आपका मंशूर ये होगा, मकसद ये होगा कि आपको जेल में डालूंगा, तो जेल में डालेंगे शायद आप उस काम में शायद सब कामयाब रहे हैं, लेकिन आपको इतना आसान तरीके से इतना बड़ा मसाइल हमने निकालना है, वो तो उसको थोड़ा सा तवज्जो दें। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कि तालीमी इदारों में मनशियात के फैलाव को कंट्रोल किया है, कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और सूबों में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का अमल जारी है। सिंध असम्बली कंट्रोल रूम में निगरां वज़ीर इत्तलात अहमद शाह के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि दहशत गर्दी के वाक़यात में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद मुलव्वस हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उनका कहना था कि दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। कच्चे में ऑपरेशन अभी भी आईजी पुलिस जो है वो चक्कर में मौजूद हैं और वही जो जान मोहम्मद के केस आप बड़े कंसर्न भी होते हैं, उसके लिए पूरा ऑपरेशन हो रहा है। देर ऑन द रन आगे भाग रहे हैं, पीछे उनके लगे हुए एपी के सारे ठिकाने दिलाते जा रहे हैं। 41,000 लोग जो है ना वो अफगान नेशनल और तारिकीन वतन वो अपने मुल्क चले गए हैं। आपको बताएं कराची में ऑनलाइन प्लॉट बेचने वाले 19 साल नौजवान को खरीदार होने का दावा करने वालों ने अगवा कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, इंतहाई तशवीशनाक खबर है, पुलिस कहां तक पहुंची है? जी देखिए, गुज़िश्ता रात 9 बजे का ये वाक़या है और उसके बाद से पुलिस की जानिब से तफ्तीश शुरू की गई है, लेकिन अब तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली या वाज़ेह गिरफ्तारी या फिर वाज़ेह तौर पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हमारी इस हवाले से तफ्तीशी हुकाम से भी बात हुई है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तैमूरिया थाने की हदूद से ऑनलाइन एक प्लॉट बेचने वाला जो शख्स है उसके पास कोई उसकी खरीदारे आए और उनकी जानिब से उसे अच्छी ऑफर दी गई। उसके बाद उसी की गाड़ी में जो है वो बैठे और बैठने के बाद वहां से वो लोग उस पर रह के रवाना हो गए। सुपर हाईवे थाने की हदूद पे जो है जमाली पुल के करीब ये पहुंचे हैं और उसके बाद से उन अफराद ने ये दावा किया है मुकदमे के अंदर कि उन अफराद ने गन रखी और गन रखने के बाद जो गाड़ी में एक खातून और एक और शख्स मौजूद था उसे गाड़ी से उतारा है और गाड़ी समेत 19 साल मुश्तबा को लेकर यहाँ से फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि जहाँ से इस नौजवान को पिक हुआ है और जहाँ से इस गाड़ी के अंदर वो लोग बैठे हैं वहाँ से लेके अब तक रूट की जो है वो सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एक सेकंड, आप बता रहे हैं कि उसी गाड़ी में कोई ट्रैकर वगैरह मौजूद है जिससे पता चलाया जा सकता है? जी, फैमिली की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था और मुश्तबा के पास जो मोबाइल फोन मौजूद था वो मोबाइल फोन की जो लास्ट लोकेशन है वो जमाली पुल के करीब की ही आ रही है। और तफ्तीशी टीम जो है वो ये बताती है कि ना सिर्फ जो गाड़ी इस वाक़े के अंदर इस्तेमाल हुई है मुश्तबा की ही, उस गाड़ी की भी तफसीलात हासिल की जा रही है, जबकि मुश्तबा का जो मोबाइल फोन नंबर है उसको भी ट्रैक किया जा रहा है कि उसकी लोकेशन मजीद कहाँ तक आ सकती है। अब तक ये वाक़या जो है SSP ईस्ट इरफान बहादुर से भी हमारी सवाल से तफसीली बात हुई। उनकी जानिब से वाक़या कुछ हद तक मशकूक भी करार दिया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ऑनलाइन किसी चीज की फरोख्त के लिए कोई शख्स आए भी थे तो इन्होंने अपनी गाड़ी में उसको क्यों बिठाया और उनके साथ ऐसे क्यों लेकर चले गए, तो इस मामले पे भी तहकीकात की जा रही है। जबकि जब हमने इस हवाले से फैमिली से वाकिफ जानने की कोशिश की तो फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि चूंकि रात गए उन्हें एक अच्छी ऑफर आई थी उनके प्लॉट की जो गुलशने मेमार में वाक़े है, तो इस हवाले से वो इस पूरी जो अच्छा ये जो रूट बता रहे हैं काशिफ, वहाँ पर कोई चेक पोस्ट कोई पुलिस के नाके जहाँ से, क्योंकि अहमियत बड़ा है इस वक्त टाइम की। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इसमें ना एक चीज काफी हद तक कंफर्म हो रही है कि तैमूरिया थाने की हदूद से
9 बजे के करीब कुछ लोग आते हैं, उनसे डील करते हैं और दोबारा चले जाते हैं, फिर उनको दोबारा बुलाया जाता है और तकरीबन 10:30 के करीब ये वहां से रवाना होते हैं। तो ये कोई शहर के अंदर ये वारदात हो रही है और तैमूरिया थाने से लेकर जहां से मुबैना तौर पर ये अगवा हुआ है वहां तक का कोई आधे घंटे का डिस्टेंस है। उस आधे घंटे के डिस्टेंस के अंदर जो है कहीं पुलिस ने रोका नहीं, कहीं पुलिस ने चेक नहीं किया, कहीं पुलिस ने रोका नहीं, कहीं चेक नहीं किया। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए।